مارکیٹ کے اندر ہمارے پراپرٹی ڈیلرز اپنی مارکیٹنگ کے اندر مختلف اسٹریٹجیز اپناتے ہیں، مختلف طریقہ کار اپناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گاہک کو گھیرنے کے لیے یا قابو کرنے کے لیے یہ گاہک ہمارے پاس آ جائے گا، ہمارے رابطے میں آ جائے گا، اور اس پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. ویری کامن. ایک اشتہار لگا دیں گے، ایک پلاٹ ہے آن لائن آپ چیک کر رہے ہیں، لائن پہ پلاٹ ہے، ایک کی قیمت فار ایگزامپل 1 کروڑ ہے، دوسری کی 1 کروڑ 2 لاکھ ہے، تیسری کی 98 لاکھ ہے، چوتھی کی 99 لاکھ ہے. پھر اچانک ایک پلاٹ آتا ہے جس کی قیمت ہے 88 لاکھ. آپ کی نظر ایک دم ٹھہر جاتی ہے. فوراً کہتے ہیں یار اسی لائن میں پلاٹ ہے، یہ اتنا سستا کیوں ہے؟ فوراً کانٹیکٹ دیکھتے ہیں، یار کس نے یہ ایڈ لگایا ہوا ہے. اب وہ ایڈ پہ جب آپ کال کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی فون کے اوپر ڈیل نہیں کریں گے. فون کے اوپر آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا آپ نے وہ پلاٹ ٹھیک ہے آپ آج ہم آپ کو دیتے ہیں، یا وہ فون کے اوپر آپ سے ڈن نہیں کریں گے یا آپ سے حامی نہیں بھریں گے. وہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اپنے آفس میں آپ کو بلائیں گے، وہ کہیں گے آپ بالکل آ جائیں، ہمارے آفس میں آ جائیں. ہو سکتا ہے وہ آپ فون پہ وہ آپ کو کہہ بھی دیں کہ آپ آ جائیں ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پلاٹ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا جب وہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ کو اپنی وہ انوینٹریز دکھائیں گے. آپ ایسے کریں یہ لے لیں وہ لے لیں یہ لے لیں وہ لے لیں. آپ کہیں گے وہ پلاٹ جو میں آن لائن دیکھ کے آیا ہوں مجھے وہ پلاٹ چاہیے، تو وہ اس سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے. اور وہ پھر بالآخر کہیں گے اچھا وہ تو سیل ہو چکا ہے، حالانکہ وہ تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. یہ صرف آپ کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آفس کے اندر. اچھا آپ کو یہ بات اگر بری لگی ہے، آپ نے کہا یار یہ کیا طریقہ کار ہوا، آپ نے ایڈ لگایا ہوا ہے، میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے، میں آپ کے آفس میں آ گیا ہوں، اب آپ کہتے ہیں وہ پلاٹ سیل ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کا کانٹیکٹ نمبر ان کے پاس آ گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا ان کے آفس سے مسلسل آپ کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہے انٹرسٹڈ، اس کے جیب میں پیسے بھی ہیں اور یہ کچھ لینا چاہتا ہے. اب وہ مسلسل آپ سے رابطہ رکھیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی اور چیز دیں گے، کیونکہ یہ پلاٹ انہوں نے سیل ہی نہیں کرنا تھا. اس دھوکے اور جھوٹ کے سہارا لینے کے بعد وہ آپ کو اپنا کلائنٹ بنانے کی فل کوشش کریں گے. میں یہ چیز اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جھوٹ کا سہارا نہ لیں. دیکھیے بیساکھیوں پر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، صاف شفاف ٹو دی پوائنٹ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو. آپ سیدھی سیدھی بات کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مدد و تائید آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک پراپرٹی ڈیلر جو ہمارے حضرات ہیں وہ ایک بڑی کامن ایک چیز ہے. اب اس بات کو بیان کرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ ساری اندر کی باتیں کھول کھول کے بتا رہے ہیں. کبھی بھی آپ کو پلاٹ کے آنر یا الاٹی کے سامنے بیٹھ کر ڈیل نہیں کروائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کبھی بھی سے مراد یہ ہے کہ سارے ظاہر ایسے نہیں کرتے. میں اس وجہ سے یہ چیزیں بار بار دہراتا ہوں کہ ہمارا مقصد ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو الاٹی کے سامنے اور آنر کے سامنے آپ کو بیٹھ کر ڈیل نہیں کروائیں گے. اصل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آنر کے سامنے، آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، بروکر ہیں نا، آپ مڈل مین ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، گاہک کی بھی انفارمیشن ہے، آنر کی بھی انفارمیشن ہے. آپ دونوں کی آپس میں میٹنگ کروائیں، سودا کروا دیں، اور مارکیٹ کے مطابق جو کمیشن آپ کا بنتا ہے، جو آپ نے کوشش کی ہے، یہ کمیشن آپ کا حق بنتا ہے. اور یہاں پر میں یہ بھی بات آپ کو عرض کروں کہ اس مارکیٹ کو خراب کرنے میں ہمارے جو بائر اور سیلر ہوتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ کس طرح کہ یہ پراپرٹی ڈیلر کو پراپر کمیشن نہیں دیتے ہیں. جب ڈیل ہو جاتی ہے تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، کہتے نہیں اتنا لے لو، ہمارے پیسے اتنے پہلے زیادہ پیسے لگ گئے ہیں، ہم نے ادھر بھی پیمنٹ کرنی ہے، اس کو نام بھی کروانا ہے، اس کے ٹیکسز بھی پے کرنے ہیں، سو اینڈ سو. تو وہ پراپرٹی ڈیلر کو مکمل کمیشن پے نہیں کرتے ہیں. اب پراپرٹی ڈیلر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار میں نے اتنی کوشش کی ہے، ڈیل بنائی ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد کمیشن تو پھر بھی پورا نہیں ملتا، تو کیوں نہ ہم دوسرا طریقہ کار اختیار کریں. تو سیلر اور بائر سے بھی ہماری گزارش ہے کہ جب آپ کوئی چیز سیل کریں یا بائی کریں تو جو بروکر ہے اس کو اس کا حق پورا دیں. اس مارکیٹ کو درست کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات وہ دوسری طرف جائے گا. بہرحال وہ دیں یا نہ دیں، پھر بھی پراپرٹی ڈیلر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس اپنے حق کے پورا نہ ملنے کی پاداش میں 2 نمبر طریقہ اختیار کر کے سامنے والے کو دھوکہ دے اور ٹاپ لگائیں جسے کہتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ایسے الاٹی کو سامنے نہیں بٹھائیں گے اور ڈیل کروائیں گے. وہ کہیں گے پلاٹ میرا ہے. اگر آپ نے بہت ہی زیادہ ضد کی نہیں کس کا پلاٹ ہے مجھے آنر کے سامنے بٹھا کر ڈیل کرواؤ، تو وہ کیا کریں گے؟ ایک تھرڈ مین سامنے آپ کے بٹھا دیں گے. وہ کہیں گے اس نے 92 پہ پلاٹ اٹھایا ہوا ہے تو اسے ڈیل کر لو. اچھا چونکہ یہ مارکیٹ کے اندر اتنی زیادہ عام چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سے مراد یہ کہ پراپرٹی ڈیلرز جو ہے جو وہ اس میں پریشان بھی ہو گئے ہوں، بھائی ہم کیسے پھر بزنس کریں گے، اتنے اخراجات ہیں. پھر 7-8 بیریئر کے اندر کم و بیش 5000 کے قریب پراپرٹی ڈیلر جو میری معلومات کے مطابق ہیں
اتنے رجسٹرڈ ہیں، آفیسز ہیں، اخراجات ہیں، اوپر سے مارکیٹ کے حالات بھی ایسے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی میں آپ کو ایک جائز صورت پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک پلاٹ آپ کے پاس آیا ہے سیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل میرا پلاٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، میں آپ کو آ کر کہتا ہوں کہ یہ میرا پلاٹ ہے، یہ آپ سیل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنی باٹم لائن بتائیں کتنے کا پلاٹ آپ سیل کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا پلاٹ جو ہے یہ 1 کروڑ روپے میں سیل ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا صحیح ہے۔ اب اس پہ آپ مارکیٹنگ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ مارکیٹ کے اندر آپ نے اس پلاٹ کا 1 کروڑ اور فار ایگزامپل 5 لاکھ 1 کروڑ 5 لاکھ کا گاہک آپ نے تلاش کر لیا ہے، کنفرم گاہک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بندہ مجھے 1 کروڑ 5 لاکھ اس پلاٹ کا دے دے گا۔ اب آیا ہے ٹائم ڈیلنگ کا۔ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پچھلے والی پارٹی کو تو آپ کو پتہ ہے ہم نے کروڑ ہی دینا ہے، اگلے والے سے 1.5 کا سودا کر کے اس سے کنفرم کر لیتے ہیں، اس سے پیسے لے کے پچھلے والے کو 1 کروڑ دے کے یہ 5 لاکھ روپیہ مار لیتے ہیں، جسے ہماری مارکیٹ کی زبان میں کسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ٹاپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہونا چاہیے کہ آپ کو کنفرم ہے کہ 1.5 کا گاہک میرے پاس موجود ہے، سامنے والے کو آپ اس کو ایگری کر لیں کہ یہ چیز آپ نے 1.5 کی مجھ سے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو ہے آپ جو مالک ہے اس سے وہ چیز خرید لیں، خریدنے کے بعد آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں۔ اب چاہے آپ 1.5 کروڑ کا اس کو بیچیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ اب مالک بھی مطمئن ہے، گاہک بھی مطمئن ہے، آپ بھی مطمئن ہیں۔ اس خریدنے کی کیا صورت ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس سے پورا 1 کروڑ روپے اس کو پے کریں، آنر کے ساتھ آپ آ کر بیٹھیں، آپ کو پتہ ہے میرا گاہک تیار ہے کہ یہ چیز لے گا، کنفرم ہے وہ لے لے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ آنر کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے کہیں کہ آپ کو اس پلاٹ کے کتنے پیسے، باٹم لائن جو آپ نے مجھے 1 کروڑ روپے بتائی تھی، تو یہ 1 کروڑ روپے کے اندر یہ پلاٹ میں آپ سے خریدتا ہوں، کیا آپ نے یہ پلاٹ مجھے بیچا؟ وہ کہے گا یہ پلاٹ میں نے آپ کو بیچا۔ اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ جیسے نکاح کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، ہم دولہا دلہن سے کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے حق مہر اور یہ فلاں فلاں آپ نے زوجیت کو قبول کیا، وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے۔ تو اسی طرح بیع و شرع کے اندر بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے، آپ نے آنر سے وہ چیز پرچیز کر لی ہے۔ اب اس میں اگر آپ اس کو کوئی ٹوکن منی یا بیانہ بھی دینا چاہیں تو اس کو دے دیں۔ اب اس پلاٹ کے مالک آپ بن گئے ہیں، اگرچہ کہ آپ نے پیمنٹ ساری نہیں کی اس کو، لیکن یہ پیمنٹ 1 کروڑ روپیہ آپ کے لیے اس کو دینا واجب، اور اس کا آپ کو یہ پلاٹ دینا واجب، کیونکہ اب آپ اس بیع و شرع اور ایجاب و قبول کے بعد اس پلاٹ کے مالک بن گئے ہیں۔ اب آپ گاہک کے پاس آئیں اور اسے کہیں کہ آپ سے ہماری 1.5 پہ بات ہوئی تھی، اب اس 1.5 پہ میں یہ پلاٹ آپ کو بیچتا ہوں، کہ آپ نے خریدا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے خریدا۔ اس پر آپ کو وہ ٹوکن منی دے یا نقد آپ کو رقم دے یا کچھ بھی دے، اس صورت میں آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہاں پر اور اس ٹاپ والی صورت کے اندر جو ہے کیسے جو ہے ہم اس 5 لاکھ کو اپنے لیے حرام اور حلال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، سود اور بیع و شرع، سود ہے نا، سود یہ ہمارے لیے گالی سے زیادہ بدتر لفظ ہے۔ ہمیں کوئی شاید گالی دے دے تو ہم برداشت کر لیں، لیکن ہمیں کوئی کہے کہ یہ سود خور ہے تو ہم شاید برداشت نہ کریں۔ ہم سب نفرت کرتے ہیں سود سے، اعلان جنگ ہے نا قرآن پاک کے اندر۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سود اور خرید و فروخت، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ایک بال کے برابر فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ بالکل جیسے ایک بال ہوتا ہے نا، بال، اتنا بال جتنا فرق ہے۔ آپ ادھر ہوں گے تو وہ سود ہو جائے گا، اور ادھر ہوں گے تو وہ بیع و شرع ہو جائے گا۔ اور فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، فرمایا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، لیکن بات پھر ہم اسی چیز پہ آئیں گے جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگنورنس، جہالت، پوچھتے نہیں ہیں، کر رہے ہیں بس، آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں بس، مٹھیاں بند کر کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ پوچھیں، جس سے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، کسی بھی ایک مستند عالم مفتی کو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائیں، جس سے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کو اپنے کاروبار کا سکین کروا لیا کریں۔ بھائی میں یہ سودا کرتا ہوں، میں اس طرح تجارت کرتا ہوں، میں اس طرح بیع و شرع کرتا ہوں، میرے کاروبار کا طریقہ کار یہ ہے، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ اگر میں یہ کام غلط کر رہا ہوں تو اس کی درست صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنے کاروبار کو سکین کروائیں، اور شرعی اعتبار سے، تاکہ ہم دھوکے سے، غرر سے، جھوٹ سے بچیں، اور ہماری جو روزی وہ حلال اور طیب ہو۔ یہ ٹاپک جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا 2-3 جمعے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کے اندر اتنے زیادہ انوالو ہو گئے ہیں کہ ہم سچائی سے دور ہو گئے ہیں۔ سچائی، صفائی، اندر باہر ہمارا ایک ہو، ہم جب کچھ کریں تو ہمارے پیش نظر اللہ کی رضا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں گے تو پھر دیکھیں بحیثیت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے اٹھاتا ہے اوپر۔
لیکن ہم اگر ان چیزوں کو ہم اگنور کریں گے اور ہم کہیں کہ نہیں جی دیکھی جائے گی جو ہوگا، تو پھر تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں جو ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم